سورہ انعام آیت نمبر 1 تا 3۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ انعام آیت نمبر 1 تا 3 کا لفظی ترجمہ و تحقیق۔ سورت کا آغاز الحمد سے ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے اپنی مقدس کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور 4 مکی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوا ہے۔ ان میں پہلی صورت یہ سورہ انعام ہے، اور دوسری صورت سورۃ الکہف ہے، اور تیسری سورہ سبا، اور چوتھی سورہ فاطر ہے۔ چاروں صورتیں مکی ہیں، اور الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، ثناء و صفت اور ذکر جمیل، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ ہی کے لیے۔ مکی زندگی میں چونکہ تربیت ہو رہی تھی مسلمانوں کی، اور کفار کو دعوت دی جا رہی تھی، تو اللہ کی صفات کو، اللہ کے کمالات کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور مخلوقات سے کاٹ کر ذہن کو موڑ دیا گیا اللہ کی طرف کہ تعریفوں کے لائق اور کمالات کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ الحمدللہ، الحمد تعریف یعنی اچھی تعریف کسی کے ارادی خوبیوں کی بنا پر، ارادی خوبیوں کی وجہ سے کی جائے تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بھی سب اختیاری ہیں، اضطراری نہیں ہیں، اور اللہ کی اپنی ذاتی ہیں۔ اس لیے حمد جو ہے، حمد کا مستحق اللہ ہے۔ بندہ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بندہ تعریف کرے گا تو خود پاک ہو جائے گا، خود اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اللہ کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ اگر نہیں کیا ہو تو اسی کو نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو بالاستحقاق یہ حمد و ثنا ثابت ہے۔ الذی اسم موصول اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع الذین ہے، اور الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ خلق، یہ خلقن اس کا مصدر آئے گا، اور خلق کا اصل معنی ہوتا ہے صحیح اندازہ لگانا۔ اب یہاں پر چونکہ کائنات کی پیدائش کی بات ہے، اور کائنات کی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی نمونہ، کوئی مثال موجود نہیں تھا، تو یہاں پر خلق کا معنی ابداع ہے، بے مثال پیدا کرنے والا، بغیر نمونہ سابق کے وجود دینے والا۔ السماوات جمع ہے، اس کا واحد سماعن ہے،
آسمانوں کو کہا جاتا ہے، بلندیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ اور لیکن یہاں پر مستقل مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ آسمان مخلوق ہیں اور بڑی مخلوق ہے، نظر آنے والی مخلوقات میں سے، اور 7 آسمان ہیں۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کا، اور ہر آسمان میں اللہ کا حکم اترتا ہے، ہر آسمان میں اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ والارض، اور زمین، وجعل، جعل یہاں پر ایجاد کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم کے بڑے مفسر گزرے ہیں، امام کشاف، یعنی قرآنک ڈکشنری کے یہ ماہر ہیں، اور قرآنی فصاحت و بلاغت اور گرامر کے یہ امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جعل جو ہے، جعل کے بعد جب آبجیکٹیو کیس آ جائے تو یہ 2 آبجیکٹس کو مانگتا ہے، کبھی ایک آبجیکٹ کو مانگتا ہے۔ یعنی جعل اگر متعدی ہو جائے تو 2 مفعولوں کی طرف، تو اس کا معنی ہوگا سیارہ، سیارہ، سیارہ کے معنی میں ہوگا۔ اور جب اس کا معنی ایک مفعول کی طرف یہ متعدی ہوگا، ایک مفعول کو چاہے گا، تو اس وقت معنی ہوگا بنانا، ایجاد کرنا۔ تو یہاں پر ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور خلقہ اور جعل جو ہے اس میں پھر فرق، یہ اوپر خلقہ استعمال ہوا، یہاں جعل استعمال ہوا۔ تو خلقہ میں تقدیر کے معنی ہے، اندازہ لگانا، اور جعل میں تضمین، یعنی مخلوقات کو اس کے ساتھ، دوسری اشیاء کو اس کے ساتھ پیدا کرنا۔ الظلمات جمع ہے، ظلمتن اس کا واحد ہے، اور ظلمت یہ نور کی ضد ہے، جہاں روشنی نہ ہو وہاں ظلمت ہے۔ نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے۔ اور نور جو ہے وہ روشنی جو آنکھ کے لیے چیزوں کے دیکھنے کا کام دے، اس میں مددگار ثابت ہو جائے۔ باہر روشنی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، لیکن وہ بینائی کام نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے نور کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک حسی نور ویزیبل، اور دوسری عقلی اور معنوی۔ ویزیبل معنی چاند کا نور ہے، سورج کی روشنی ہے، یا ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور عقلی معنوی نور جو ہے وہ ایمان کا نور ہے، اعمال صالحہ کا نور ہے۔ اور حسی جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکے، ادراک کیا جا سکے، اور معنوی یا عقلی جو ہے جس کا ادراک عقل اور بصیرت سمجھ سے حاصل ہو۔ تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں پھر جہاں کہیں نور آیا ہے، سنگولر ہی آیا ہے، واحد ہی آیا ہے، اس کی جمع چونکہ انوار ہے، تو انوار لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور اب اس کے برخلاف جو ہے ظلمت قرآن میں ظلمات جمع بھی آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ظلمت کی، تاریکی کی، اندھیریوں کی، اور نور جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نور اور ظلمت سے مراد کفر اور اسلام ہے، اسلام صراط المستقیم ایک ہے، اور کفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ کو نہ ماننا بھی کفر ہے، رسول کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، آخرت کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم یہاں پر یہ حرف عطف ہے، یعنی ما قبل سے ما بعد کے متأخر ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی بعد والا جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہے۔ یہ عام طور پر ثم حرف عطف کا معنی آپ کو بتا دیا، اور یہاں پر ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ جو ہے یہ کفار کے فعل کی قباحت پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ اب اس جملے کا عطف جو ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون،
اس کا عطف یا الحمدللہ پر ہے یا خلق السماوات والارض پر ہے. یعدلون، عدل سے یہ پریزنٹ ٹینس ہے، فعل حال ہے، وہ اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. عدل کے معنی ہے فدیہ، مثل، برابر، یہ سارے معنی آتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین، ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ اللہ. الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من طین مٹی سے، ثم پھر قضا، یہ قضا ان مصدر سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قضا معنی فیصلہ کیا، قاضی فیصلہ کرنے والا، قضا حکم دیا، فیصلہ کیا. اجلاً مدت، اجل مدت، قضا اجلاً کے معنی ہے زندگی بسر کرنے کی مدت مقرر کی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، مسمن یہ تسمیت مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مسمن مقرر کردہ، نامزد یا نام رکھا ہوا. ثم انتم، ثم پھر یعنی اتنے کھلے دلائل کے بعد، یہ ثم اس لیے آیا. انتم تمترون، تم شک و شبہ سے کام لیتے ہو. تمترون یہ امتراء مصدر سے ہے، اور کسی چیز کے بارے میں حجت کرنے اور جھگڑنے یعنی ریزننگ کے لیے امتراء لفظ استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی عبادت کے لائق وہی ہے. یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے سرکم پوشیدہ باتوں کو تمہاری، وجہرکم اور اعلانیہ باتوں کو تمہاری. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، یعنی اس کا علم محیط اور کامل ہے، وہ تمہارے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، اور جو تم کماتے ہو عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 1 تا 3 کی مختصر تفسیر. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے، اور کائنات کی پیدائش کا بیان، اور حضرت انسان کی پیدائش کا بیان ہے، اور دنیا کے قوموں میں اللہ کا جو تصور ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے. تو الحمدللہ یہ مکی صورتوں میں جس طرح بتایا گیا 4 بڑی صورتوں کے ابتدا میں آیا ہے. پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہے سورہ انعام. اس میں شرک کے جتنی قسمیں تھے ان کو قرآن کریم نے کھول کر دلائل کے ساتھ مدلل انداز میں بیان فرمایا ہے، اور شرک کی جڑ کاٹ دی ہے. اس طرح آگے چل کر سورہ کہف میں بھی عقیدہ آخرت کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو یہ چاروں صورتیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ چاروں صورتیں جن کی ابتدا میں الحمد آیا ہے اور جو اللہ کی الوہیت خالقیت کو بیان کرتا ہے، مکی صورتیں ہیں. اور مکی زندگی میں تربیت ہوتی تھی عقائد کی. مسلمانوں کو عقائد پہ جمایا جاتا تھا، عقیدہ توحید پہ ان کو مضبوط کیا جاتا تھا، اور کفار کو عقیدہ توحید کا درس دیا جاتا تھا، اس کی دعوت دی جاتی تھی، اس کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، اور مختلف انداز میں مختلف دلائل سے. یہاں پر اللہ کی تعریف سے بات شروع کی گئی ہے، اور یہ الحمدللہ، الحمدللہ جیسے لفظی ترجمے میں بتایا گیا، حمد جو ہے محمود کی اختیاری صفات کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا یا خوبی بیان کرنا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے کام ہیں وہ سب ان کے اختیاری ہیں، اضطراری نہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے اس سے صادر ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چاہا اور کام ہو گیا، اللہ نے چاہا کائنات وجود میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں اختیاری۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تعریف کا، حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ تو یہ الحمدللہ توحید کے سارے اقسام کو شامل ہے، محیط، خالق بھی وہی، الہ بھی وہی، مالک بھی وہی، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ثابت، وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، بذات استحقاق رکھتا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن تعریف کے مستحق وہی ذات ہے۔ اور کوئی بندہ تعریف کرتا ہے تو تعریف کی وجہ سے خود اس بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان مشرکین سے خطاب ہے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کی مانی ہوئی بات کو توحید عبادت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، رات دن کا خالق وہی ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت میں دوسروں کو شریک اللہ کے ساتھ کیوں ٹھہراتے ہو؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی اوپر کا عالم اور نیچے کا عالم، آسمان اور زمین، جواہر ان کو کہا جاتا ہے فلاسفہ کی زبان میں۔ تمام جواہرات کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور آسمانوں کو بلند فرمایا، مخلوقات میں بڑی مخلوق جو ہے وہ آسمان ہے، اور 7 آسمان بنائے، ہر آسمان میں مخلوق پیدا کیے، وہ مخلوق اللہ کی فرمان برداری کرتی ہے، اور ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، اس طرح 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا فرمائے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ خالق ایسا ہے۔ اور پھر زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں زندگی کے سامان مہیا کیے، تم یہاں پر پیدا ہوتے ہو، یہاں پر مرتے ہو، یہاں پر سفر کرتے ہو، اور یہاں پر تمہاری زندگی ہے، کھیتی باڑی ہے، اور وجعل الظلمات والنور، اور بنایا ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے تاریکی، اور نور روشنی، یعنی دن اور رات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ ان مجوسیوں پر رد ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رات کا خالق الگ ہے اور اہرمن ہے، دن کا خالق الگ ہے، اجالے کا خالق الگ ہے، یزدان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کا خالق ایک اللہ ہے، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ مسلمان عقیدے کے طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خیر اور شر، خوشحالی، بدحالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے یا اللہ، اور اسی طرح شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نقصان پہنچانے پر بھی قادر اللہ ہی، اور خوشحالی لانے پر بھی قادر اللہ ہی۔ تو جعل الظلمات والنور،
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر ثم الذین کفروا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، عدل اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، برابر ٹھہراتے ہیں اللہ کی صفات میں اور عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے وہ خود مخلوق ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو کمال کا مالک جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، صفات اور تعریفوں کا مالک وہ پیدا کرنے والا ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ وہ جو پیدا ہوا ہے مخلوق ہے۔ هو الذی خلقکم، تو یہ پہلی آیت میں تعجب کے انداز میں مشرکین کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اللہ کو خالق ماننے کے بعد پھر عبادت میں شریک ٹھہرانا، یہ عجیب غیر معقول بات ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، طین گارے کو کہتے ہیں، مٹی کو جب اس میں ڈالا جائے پانی میں تو گارا بنتا ہے، اور جب وقت گزرتا ہے تو لیسدار کیچڑ بن جاتا ہے، بدبودار بن جاتا ہے، اور اس کو حمأ مسنون، یعنی کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے، تو اس سے آدم کی باڈی کو بنایا گیا، اس کی تشکیل ہوئی، اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی گئی، اور اللہ کے حکم سے انسان بن کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر آدم کی اولاد پھر نسلاً بعد نسلن پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ دادا مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے انسانوں کی نسبت جو ہے مٹی کی طرف ہوئی، یا جو ہے انسان کی پیدائش کا جو سبب بعید ہے وہ مٹی ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، سبب اس کا سپرم ہے، نطفہ ہے، اور نطفہ آتا ہے بلڈ سے، خون سے، خون پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے، اور غذائیں تیار ہوتی ہیں فصلوں باغات سے، میووں سے، اور وہ آتے ہیں مٹی سے۔ تو سبب بعید جو ہے ہر انسان کا وہ مٹی ہے، اور سبب قریب جو ہے وہ نطفہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا سبب قریب یہی مٹی تھا، اس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خلقکم من طین، تو خلقکم تمہیں پیدا فرمایا، تو انسان معبود نہیں بن سکتا، انسان عابد بن سکتا ہے، اور معبود وہی جو خالق ہے، تو خالق وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من طین وہ بھی مٹی سے، حقیر مٹی سے، طین جو تنوین ہے یہ حقارت کو بتا رہا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے مقرر کیا ایک مدت، وہ مدت جو ہے اس کی زندگی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کتنی مدت تک اس نے رہنا ہے، وقت کتنا گزارنا ہے، 80 سال، 100 سال، 200 سال، وہ اجل ہے، قضا اجلا۔ اب اس اجل سے بندہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اور چونکہ وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوا اجل ہے تو اس کی پابندی بھی وہی کرواتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مدت جو ہے مسمن، نامزد ہے، مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، اس اللہ کے علم میں ہے، ثم اللہ کے علم میں ہے، یعنی کل کائنات کی مدت کتنی ہے، کائنات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اس کائنات کے اندر انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ کائنات کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، اور انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹا عالم ہے۔ اور انسان کا مرنا جو ہے یہ قیامت صغریٰ کہلاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے من مات
فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس لیے اس کی روح قبض ہو گئی، اس کے نامہ اعمال کلوز کیے گئے، بند کیے گئے، داخل دفتر ہو گئے۔ اب جو ہے یہ اپنے اعمال کے مطابق عالم برزخ میں وقت گزارے گا۔ اگر نیک تھا تو اس کا استقبال کیا جائے گا اور آرام سے اس کو رکھا جائے گا، اگر منافق تھا، مشرک تھا، ظالم تھا، بدکار تھا تو اس کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا اس کے اعمال کے مطابق۔ تو جس طرح عالم کبیر جو ہے کائنات ہے، انسان مرتا ہے، عالم اصغر اس میں قیامت آ گئی، انسان مرتا ہے تو اس پر قیامت آ گئی، اس کی باڈی جو ہے وہ مٹی میں مل گئی اور ڈیکمپوز ہو گئی، بکھر گئی۔ باڈی کے اندر یعنی عناصر اربعہ جو ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد قبر کے اندر یہ سارے ڈسپرس ہو کر اور ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مٹی کا حصہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ہوا کا حصہ ہوا کے ساتھ، پانی کا حصہ پانی کے ساتھ، اور آگ کا حصہ حرارت کے ساتھ زمین کی۔ تو یوں جو ہے وہ انسان جو چلتا پھرتا باکمال کہلاتا تھا، وہ مٹی میں مل گیا ذرہ ذرہ ہو کر۔ اب اس پر یہ قیامت آ گئی۔ اور جہاں تک روح کی بات ہے، روح مرتی نہیں ہے، بار بار بتایا گیا ہے۔ روح اگر نیک ہے تو علیین میں ہے، عالم برزخ کا مقام ہے، اگر برا ہے تو سجین میں ہے، وہ بھی عالم برزخ کا مقام ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم یہاں پر فرماتا ہے کہ انسان مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق وہی ہے۔ اللہ مشرکین سے فرماتا ہے، قیامت کے منکرین سے فرماتا ہے کہ اس قیامت کو، یعنی چھوٹی قیامت جو ہے، اس کو تم روز اپنے سامنے دیکھتے ہو، اور تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، رشتہ داروں میں، علاقے میں، پڑوس میں لوگ مرتے ہیں اور تم اٹھاتے ہو، ان کو دفن کرتے ہو، مٹی کے حوالے کر دیتے ہو۔ تو کیا یہ عالم کبیر پر قیامت قائم نہیں ہوگی؟ تو قیامت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کے اندر، اس عالم کے اندر جو لوگ ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ پوری کائنات جو ہے، پورا عالم یہ بھی فنا ہو جائے گا۔ تو انسانوں کو دعوت ہے کہ اس چھوٹی قیامت سے بڑی قیامت پر استدلال کرو۔ اور اب پہلے آیت میں عبادت کی بات کہی گئی ہے، اب یہاں پر قیامت کی بات کہی گئی۔ اجل قضا اجلا و اجل مسمى، تو ان میں زبردست لنک ہے، اس لیے کہ قیامت کو مانے بغیر دنیا میں عبادت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا ہے وہ عبادت کیوں کرے؟ عبادت ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آگے قیامت کے حالات سے دوچار ہونا ہے، زندگی کا سفر جو ہے آگے کی طرف جاری ہے، اور عالم برزخ ہے، اس میں مختلف حالات ہیں، اور آگے چل کر پھر قیامت کا دن ہے، اور جو کہ 50,000 سال کا ہوگا۔ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے، اور آگے پھر جنت ہے، جہنم ہے۔ تو ان کو ماننے کے بعد پھر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر اچھے اونچے درجات ہوں گے، اچھی زندگی ہوگی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ عذاب ہوں گے، آفات ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، ان سے بچنے کے لیے یہاں کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ بات پیغمبر ہی بتا سکتا ہے اللہ کے کہنے پر۔ تو پیغمبر نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا کہ بھئی وہاں پر حالات ایسے ہیں، آنے والی زندگی میں ان برے حالات سے بچنے کے لیے تم نے یہ کرنا ہے، شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے بچنا ہے، اور وہاں کی خوشگوار زندگی کو، اللہ کی رضا والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے یہاں پر اللہ کو ماننا ہے اور عبادت کرنی ہے اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اخلاص کے ساتھ۔ اگر اس طرح زندگی بسر کر کے جاؤ گے تو زندگی پرسکون ہوگی آگے بھی۔ اس لیے عبادت اور قیامت میں یہ زبردست ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم، یعنی اتنے دلائل سے سمجھانے کے باوجود، اتنی وضاحت کے باوجود تم شک کرتے ہو،
وہو اللہ، اور وہی اللہ ہے، یعنی معبود ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض و زمین میں، یعلم جانتے ہیں وہ، سرکم تمہارے چھپے کو، وجہرکم اور تمہارے کھلے کو، یعنی پوشیدہ حالت کو بھی اور پوشیدہ حالت میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے احوال ہیں، تمہارے اقوال ہیں، سب کو وہ جانتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا یعلم سرکم، یعلم السر و اخفا، یعنی جو دل کا ارادہ ہے اور دماغ کا سوچ ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ ہم نہیں جانتے اس لیے کہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، اور ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اور تمہارے کھلے کو، جہر اعلانیہ کام جو تم کرتے ہو لوگوں میں اور کھل کر دن کے اجالے میں کرتے ہو، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو جاننے کا تقاضا کیا ہے؟ پھر پوچھے گا بھی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کس اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم نے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اللہ کی کون سی نافرمانی کی۔ اس بات پر اگر بندے کو یقین ہو تو وہ یقیناً کرپشن سے رکے گا، کفر شرک سے رکے گا، اور دل میں جو چھپائے پھرتا ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے ہیں، بندوں سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم اپنے گمان میں کہتے ہو کہ بھائی مجھے کون دیکھتا ہے، میں تو تنہائی میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں نے اپنے پیچھے کوئی نشان، کوئی علامت نہیں چھوڑی ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یعلم سرکم وجہرکم، جاؤ گے کہاں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں جانتا بھی ہے، تمہاری حرکتوں کو بھی، تمہاری سوچ کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتے ہیں وہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ تکسبون کسب سے ہے، کسب تمہاری جو کمائی ہے، اچھی کمائی، بری کمائی، رات کی کمائی، دن کی کمائی، زیادہ کمایا، کم کمایا، اور اخلاص کے ساتھ کمایا، ریاکاری کے ساتھ کمایا، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی یعنی وسعت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس چیز میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ جیسا علم نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو جاننے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔